امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں قسط نمبر 40 پڑھوں گی جس سے ڈائیہ چوہان نے لکھا ہے۔ چلیں بنا وقت ضائع کیے اب اس قسط کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج مہندی کا فنکشن تھا۔ وہ سب دوسرے گاؤں کی حویلی سے بہت دور ایک باغ میں موجود تھے۔ بس ایک وجود وہاں نہیں تھا، وہ ابھی آیا ہی نہیں تھا۔ وہ آمنہ باجی کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اتنا کوئی کام تھا نہیں وہاں جو وہ کرتی، کیونکہ وہاں پہلے سے ہی بہت ویٹرز موجود تھے۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں سے کسی کو تلاش کرنے لگی۔ مراد نہیں آیا ابھی تک۔ ہر طرف شور پڑ رہا تھا اس کا کہ کچھ ہی دیر بعد ایک بڑی گاڑی باغ کے اندر داخل ہوئی جو مراد کی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا تو سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہاں اس کا سارا خاندان موجود تھا سوائے 3 لوگوں کے۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملوث، کندھوں پر سکین شال، پیروں پر پشاوری جوتا تھا۔ وہ ایک شہزادہ تھا۔ وہ آج کے دن شاید کسی کو قید کرنا چاہتا تھا۔ انتہا کی نظر اس پر گئی تو سانس رک گئی۔ اس نے پہلی بار شاید اسے دیکھنے کی زحمت کی تھی دل سے۔ پہلی بار انتہا کا دل مراد خان کے لیے دھڑکا تھا۔ مراد نے وہی شال لی تھی جو انتہا نے اسے تحفے میں دی تھی۔ وہاں موجود سب اسے دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ شلوار قمیض پہنتا ہی نہیں تھا۔ دیکھنا تو بنتا تھا آج اس کو۔ معذرت، تھوڑی دیر ہو گئی۔ وہ اپنے دادا کے پاس چلتا ہوا آیا بولا کہ اچانک اس کی نظر دور بیٹھی ٹیبل پر لڑکی پر پڑی جو اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر اپنی گردن جھکا کر ہنس پڑا۔ وہ آج پہلی بار انتہا نے مراد کے چہرے پر موجود ڈمپل کو نوٹس کیا تھا۔ آج چاند کہاں سے نکل آیا نواب صاحب؟ مراد کے دادا مراد کو سر تا پیر دیکھتے ہوئے بولے، جہاں سے روز نکلتا ہے۔ وہ سب لوگ مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے سوائے اسکندر خان کے۔ وہ بتا نہیں سکتے تھے کہ ان پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ اپنا چاند سا بیٹا کسی بھی صورت گنوا نہیں سکتے تھے۔ انتہا کی نظر ایک دم سے مراد کے دادا پر پڑی کہ وہ غور سے دیکھنے لگی کہ اسے کوئی یاد آیا تھا۔ وہ ان سے ملی تھی شاید اپنی ماں کے ساتھ۔ اس کے ذہن میں ایک چیز ٹکرانے لگی تھی، اپنی ماں کے 4 بھائی۔ مراد کے دادا کے بھی تو 4 بیٹے تھے اور چھوٹی بیٹی جس کا انتقال ہو گیا، اور اس کی ایک بیٹی جو لاپتہ ہے۔ آمنہ باجی نے بتایا تھا وہ ماضی میں جا چکی تھی۔ انتہا، تمہارے جو ماموں ہیں چھوٹے مجھ سے بڑے ہیں مگر سب سے چھوٹے ہیں بھائیوں میں سے۔ ان کے 4 بچے ہیں، 2 بڑے بیٹے اور پھر ان کی ایک بیٹی۔ اس کے بعد وہ آتا ہے جس سے تمہارا رشتہ طے ہوا ہے، جس کی تم منگ ہو۔ وہ ایک دم سے سب کو دیکھنے لگی۔ اسکندر خان میرے ماموں تو نہیں کہیں؟ اور مراد، وہ جس کی منگ ہوں میں۔ اسکندر خان بھی تو اپنے بھائیوں سے چھوٹے ہیں۔ ان کے 2 بیٹے عثمان، دانیال اور پھر بیٹی فاطمہ۔ پھر مراد، وہ ذہن میں ابھرتے خیالوں سے سب کو دیکھنے لگی۔ کیا میں اور مراد کزن ہیں؟ میرے بارے میں پتہ تو ہوگا کیا؟ کبھی کسی نے مجھے دیکھا نہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ میں خان خاندان سے تعلق رکھتی ہوں؟ میری ماں بھی حویلی کا نام لیتی تھی۔ کون سی حویلی تھی؟ انتہا کو پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی ماں کی باتوں کو کبھی اہمیت کیوں نہیں دی۔ وہ مراد کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے ایک آواز سنائی دی۔ کاش اتنی غور سے کبھی آپ ہمیں بھی دیکھتی۔ وہ فوراً سے یہ آواز سنتے پیچھے مڑی۔ کیا مسئلہ ہے؟ محبت کا مسئلہ ہے شاید۔ نہیں، آپ کے دماغ کا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ چکی تھی۔ مسٹر اسد، میری ایک بات یاد رکھیے گا، مجھ سے دور رہیے گا ورنہ آپ کا انجام وہ ہوگا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کیا اسے دھمکی سمجھوں؟ کیا شور مچاؤ گی؟ میں نے اگر شور مچا دیا نا تو پھر آپ منہ چھپاتے پھریں گے۔ شاید آپ میرے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ جس دن میرے بارے میں جان گئے اس دن آپ دانتوں میں انگلیاں دیتے پھریں گے۔ مرد کا بچہ بن جائیں۔ وہ اسے دھمکی لگا چکی تھی۔ اسد اس کی دھمکی سے لطف اندوز ہوا تھا۔ کہہ کون رہا ہے یہ مجھے، جس کی ماں اپنے شوہر کو مرد نہیں بنا سکی؟ مطلب؟ اس کا رنگ ایک دم سے اڑا تھا۔ مطلب کہ تمہارے باپ نے 2 شادیاں کی تھیں۔ تمہاری ماں کے علاوہ بھی ان کی ایک بیوی تھی، بلکہ ایک بیٹی بھی تھی۔ تمہاری ماں نے اپنے شوہر کو مرد کیوں نہیں بنایا؟ تمہاری ماں نے بھی تو گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ وہ خود عورت نہیں تھی تو تم پھر بھی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اگر میری ماں کے بارے میں ایسا کوئی بھی لفظ استعمال کیا تو جان سے مروا دوں گی میں۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھاتے اسے دھمکی دینے لگی۔ اس کی دھمکی میں وحشت تھی، آواز بے خوف تھی۔ وہ فوراً سے بولتی وہاں سے جانے لگی کیونکہ وہ لڑائی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے باپ کی دوسری شادی کا قصہ نہیں سن سکتی تھی۔ ماضی میں جو ہوا وہ یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ اپنی یادوں میں رکھنا چاہتی تھی۔ دور صوفے پر بیٹھے مراد نے ان دونوں کو دیکھا۔ یقیناً اسد نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تھی ورنہ انتہا اسے انگلی دکھا کر کیوں جاتی؟ اس کے بدن میں آگ لگ رہی تھی کہ اگر وہ سب کے بیچ بیٹھا نہ ہوتا تو ان دونوں کی لڑائی میں ہو جانی تھی۔ وہ حال کی سیڑھیوں سے نیچے اترتی تو اس کا سامنا اپنی دادا دادی سے ہوا۔ سوتیلے رشتے تھے سب۔ اس کے گلے میں کچھ اٹکا۔ ماہی؟ اس کی ماں کی آواز پیچھے سے آئی کہ وہ آواز کو اگنور کرتی باہر لان کی طرف جانے لگی۔ وہ باہر نکلی تو ایک ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ لان میں ٹہلنے لگی۔ اس نے گڑھ کو دیکھا جو امیر زادوں کا تھا، پھر کھڑی گاڑیوں کا جو اس کا
پھر کھڑی گاڑیوں کو۔ اس کا باپ امیر تھا، اسے آج پتہ چلا تھا اس کی ماں نے شادی کیوں کی ان سے۔ وہ گھر کے گیٹ کی طرف جانے لگی۔ اس نے گیٹ کھولا اور باہر کو نکل گئی۔ وہ اکثر ایسے ہی بھی باہر نکلا کرتی تھی، سوسائٹی میں گھومتی تھی، لیکن آج وہ کسی اور سوسائٹی میں گھوم رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم چلانے لگی۔ اسے اتنا پتہ تھا کہ اس کے پیچھے گارڈز ہیں، مطلب وہ اس پر اتنا شک کرتے ہیں کہ وہ بھاگ نہ جائے۔ وہ گارڈ دور تھے۔ وہاں سوسائٹی کی گلیوں میں گھومنے لگی، گھروں کو دیکھنے لگی۔ وہ سوسائٹی کی سیدھی سڑک پر چل رہی تھی کہ اسے اچانک دور سوسائٹی کا گیٹ نظر آیا، جہاں سے وہ داخل ہوئی تھی مہینے پہلے، جس نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا، خوشیاں، اب خواب، انتظار، زندگی تک بھی۔ وہ سر جھکاتی اپنی زندگی میں آنے والے اس شخص کو سوچنے لگی جو اس کا ہمسفر بننے والا تھا۔ اس نے اپنے قدم واپس کی طرف موڑ لی۔ وہ دوبارہ گھر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ اس سوسائٹی کا گیٹ اپنے باپ کی اجازت کے بغیر پار نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں نے کوئی ایسی حرکت کی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اسے اپنے سوتیلے باپ کی بھی فکر تھی، کیونکہ اسے نہیں پتا تھا، جسے وہ پسند بھی نہیں کرتی، اس کی بھی اسے فکر تھی۔ سوسائٹی کے گیٹ کے اندر سے داخل ہوتے زیان حیدر نے دور سے ہی ماہی کو سوسائٹی میں گھومتے دیکھ لیا تھا۔ گاڑی گھر لے جاؤ اور مجھے سامنے اس لڑکی کے پاس اتار دینا۔ وہ ہوش ہوئے تھے، وہ سنبھل رہی تھی۔ جتنی جلدی وہ سنبھلے گی اتنی جلدی شادی کر سکے گی۔ زیان حیدر گاڑی سے اتر کر اس کے پاس جانے لگا۔ حیرت کی بات تھی، مس ماہی ہماری سوسائٹی کی گلیوں میں چل رہی ہیں۔ ماہی نے فوراً سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا۔ وہ اس کی زندگی بنجر کر رہا تھا۔ کیا بگاڑا تھا اس نے زیان حیدر کا؟ اس نے فوراً سے اپنا سر جھکا لیا، پھر آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف چلنے لگی۔ وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی، یقیناً اسے پتا تھا وہ اس کے ساتھ چل رہا ہے کہ وہ ایک دم سے بولے، آپ پھر یونیورسٹی جا رہی ہیں ماہی؟ آپ کو میرے بارے میں ہر چیز پہلے سے پتا ہوتی ہے، آپ جانتے تھے سب پہلے سے، میری ذات، میری محبت کو، بالکل بہت پہلے سے۔ مطلب؟ کچھ نہیں ہے، چھوڑو۔ آپ کو پتا ہے میرا افیئر بھی تھا کسی کے ساتھ۔ ہاں میں جانتا ہوں، یہ سب بھی۔ ماہی کا دل بند ہو گیا تھا۔ پھر بھی؟ ہاں پھر بھی مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ ماہی نے ایک دم سے سیاہ کالی آنکھوں کو دیکھا۔ محبت میں کسی اور کی صورت کو دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، کوئی اس سے پوچھتا جا کر تو وہ بتاتی محبت کی کوئی اور صورت جو اس کی زندگی میں آئی تھی۔ آپ کو تو پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ لڑکا کون تھا جو مجھ سے ملنے گھر آتا تھا میرا؟ سوال ہوا تھا۔ ہاں پتا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ جواب مل چکا تھا۔ ماہی نے غور سے زیان حیدر کو دیکھا تو لگا وہ اسے دیکھ رہی ہے جو اس کے گھر کے باہر کھڑا ہوتا تھا۔ وہ مر چکا تھا۔ کب؟ وعدہ پورا کیے بغیر؟ کیوں؟ مطلب میں نے اسے کھو دیا؟ اسے مسٹر زیان حیدر، وہ اپنے گھر کے سامنے کھڑی ہوتی ہوئی بولی، اس شخص کو نام سے مخاطب کرتی کہنے لگی۔ ہاں ماہی، شاید اس لیے تم اس کے نصیب کبھی تھی ہی نہیں، تم نے اسے کھو دیا۔ آپ نے کبھی کچھ کھویا ہی نہیں۔ میں نے کھویا، جب بھی کھویا، چاہے محبت ہو، ماں ہو یا خدا ہو۔ ماں باپ کھوئے ہیں آپ نے، صرف اپنے، اور کچھ نہیں۔ بالکل ماہی، ماں باپ اور اپنا ایک بھائی۔ آپ نے ماہی اپنی زندگی میں اگر کچھ کھویا ہے تو اپنے آپ کو کھویا ہے۔ آپ کے پاس ہر وہ چیز ہے جو آپ ڈیزرو کرتی ہیں، مگر آپ اس چیز کی قدر نہیں کرتی۔ آپ نے اپنی ماں کو کیسے کھو دیا جب وہ زندہ ہے؟ اور رہی بات آپ کی محبت کی، تو وہ آپ کے نصیب میں تھی کب کہ اسے آپ نے کھونا ہی ہے؟ شاید آپ کو اس سے بہتر ملنا ہو کچھ۔ مجھے بہتر نہیں ملتا، مجھے ہمیشہ بدتر ملتا ہے۔ مجھے پتا ہے اگر میرے ساتھ کیا کریں گے، لیکن میں بول نہیں رہی، میری زبان مجھے وہ ادا نہیں کرنے دے رہی۔ مجھے ڈر لگتا ہے زیان حیدر۔ کس سے ماہی؟ آپ کی آنکھوں سے، آپ کی آواز سے، آپ کی شخصیت سے، آپ کے پورے وجود سے۔ آپ کچھ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ابھی میرا دل ٹوٹے گا، ابھی کچھ کریں گے تو میں وہ قدم اٹھا لوں گی جو میں سوچوں گی بھی نہیں۔ ماہی! زیان حیدر اس کی نم آواز کو سنتے ہوئے حیران ہوئے تھے۔ آپ پلیز کوشش کیا کریں، مجھ سے بات مت کیا کریں، میرے سامنے مت آیا کریں۔ مجھے آپ سے بہت نفرت ہے، بے انتہا، بہت بہت۔ اس نے اپنے دل سے اظہار نفرت کروایا تھا۔ ماہی اپنے گھر کے اندر جانے لگی۔ زیان حیدر اسے جاتا دیکھنے لگا۔ وہ نفرت ہی کرتی تھی اس سے، لیکن زیان حیدر کو اس سے نفرت نہیں تھی۔ یہ جانتے بجاتے بھی وہ افیئر چلا کر آئی ہے۔ وہ زیان حیدر کی نظر میں کم عمری کی غلطی تھی۔ زیان حیدر نے ماہی کی ماں کو چھت پر کھڑا دیکھا تو ماہی کی ماں کے دل میں ایک ہی خواہش جا کر کی تھی کہ اس شخص کے معاملے میں غلطی نہ کر بیٹھے بس۔ زیان حیدر فون کو ہاتھ میں پکڑا تو ایک نمبر ملانے لگا۔ 1-2 مہینے میں نے کہا ہو جائے گا، مجھے یقین ہے کیونکہ اسے بھی صدمہ لگا ہے، مگر ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ چلتے اس کے گھر سے دور جانے لگے۔ گفتگو لمبی تھی زندگی کی دونوں کی۔ اس کو یونیورسٹی جاتے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ ہر وقت سیکیورٹی اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس کی زندگی ایک سادہ زندگی سے کتنی بدل چکی تھی۔ وہ سیکیورٹی اس لیے نہیں تھی کہ اس کا باپ امیر تھا، بلکہ اس لیے ہی تھی کہ وہ سب چھوڑ کر نہ بھاگ جائے۔ وہ دلدل میں پھنس چکی تھی اور صرف مدد ایک شخص کر سکتا تھا۔ مجھے زیان حیدر کی فیکٹری لے جاؤ، اس نے ڈرائیور کو آرڈر دیا۔ ماہی جی، لیکن آپ کے فادر نے کہا ہے یونیورسٹی سے گھر۔ میں نے کہا نا، لے کر
جاؤ ورنہ مجھے راستے میں اتار دو، وہ دھمکی دے رہی تھی۔ اوکے مائی۔ ڈرائیور نے گاڑی زیان حیدر کی فیکٹری کی طرف بڑھا دی۔ وہ فیکٹری کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے نام پڑھا۔ وہ واقعی عام نہیں تھا۔ جو بھی تھا حاض تھا۔ وہ اتنی بڑی فیکٹری کا مالک تھا جس کا نام اس نے کالج میں سنا تھا کہ وہ ایک انٹرنیشنل فیکٹری ہے۔ وہ اکیلا مالک تھا اس کا۔ اس نے قدم وہاں بڑھائے جہاں اس کا کام تھا۔ فیکٹری کے گارڈ نے ماہی کے ڈرائیور کو دیکھا تو فوراً سے اندر جانے دیا۔ زیان صاحب کا کمرہ اوپر ہے دائیں طرف، سیڑھیاں آئیں گی، وہاں سے اوپر جائیے گا، دائیں طرف ہو جائیں گے آپ۔ وہ جلدی سے سنتی وہاں سے جانے لگی۔ وہ اس کے آفس کے پاس آ کر رک گئی، دروازے پر دستک دی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تو وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ وہاں موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ شاید کام کے لیے گیا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے آفس کو دیکھ رہی تھی۔ ہر چیز پرفیکٹ تھی۔ زیان حیدر آفس میں داخل ہوا تھا۔ سامنے صوفے پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھنے لگے جو اسے ملنے یہاں تک آئی تھی، جو کسی سوچ میں مبتلا تھی۔ مس ماہی، ایک روبدار آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی کہ وہ ڈر گئی اور فوراً کھڑے ہو گئی۔ زیان فوراً اس کے ساتھ صوفے پر جا بیٹھا۔ وہ ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر دور تھے۔ خیریت، میرے آفس میں؟ وہ ماہی کو بیٹھتا دیکھتا کہنے لگا۔ جی، مجھے وہ ایک فیور چاہیے تھی۔ زیان حیدر کو اس کی شکل سے پتہ لگ گیا تھا کہ اسے کیا فیور چاہیے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نہ میں تمہاری ماں کو منا سکتا ہوں، نہ میں تمہارے باپ کو، نہ تمہارے دادا کو، کسی کو بھی نہیں، صاف لفظوں میں جواب ملا تھا۔ دیکھیں، دیکھ تو رہا ہوں، آپ کے روپ، رنگ، چال چلن سب ماہی۔ وہ پینٹ شرٹ میں ملوث ماہی کو دیکھتے ہوئے بولے، ایک ڈرائیور بھی ٹھیک ہے، اتنی سیکیورٹی لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کس رشتے سے بات کروں میں آپ کے متعلق ماہی؟ ماہی خاموش ہوگی۔ وہ کہہ تو ٹھیک رہے تھے کہ کس رشتے سے وہ بات کریں، کوئی رشتہ تھا ہی نہیں ان دونوں میں۔ اگر آپ کی سیکیورٹی اتنی ہے تو یقیناً ان کو آپ پر شک ہے۔ تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ماہی نے اس شخص کو دیکھا۔ اسے تھا وہ اس کی سنے گا، مگر وہ سخت رویہ اختیار کر رہا تھا۔ میں گھر سے نہیں بھاگوں گی، پکا آپ ان سے بات کریں۔ ماہی، جاؤ یہاں سے۔ انہیں اسے دیکھ کر غصہ آ رہا تھا، لیکن پلیز، میں نے کہا جاؤ، گیٹ آؤٹ۔ وہ تیز سے بولے کہ وہ ڈر گئی۔ اسے کیا غلطی ہوئی تھی جو زیان حیدر ایسا رویہ اختیار کر رہا تھا؟ وہ فوراً سے اٹھ گئی اور قدم دروازے کی طرف لے جانے لگی۔ رکو، آئندہ یہاں آؤ تو لباس صحیح پہن کر آنا۔ مجھے ایسی ڈریسنگ سے بہت الجھن ہے جو آپ کا سب کچھ واضح کرے۔ میں حیران ہوں کہ تم نے ایسا لباس پہن کیسے لیا؟ زیان حیدر نے منہ موڑتے کہا تھا۔ ماہی نے زیان حیدر کو موڑ کر دیکھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی اسے کیوں غصہ آ رہا ہے۔ وہ جلدی سے وہاں سے جانے لگی۔ وہ دوبارہ گاڑی کے اندر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے لباس کو کیا تھا؟ پینٹ شرٹ ہی تو تھی۔ وہ پورے راستے اپنے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ گھر پہنچی تو فوراً اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ وہ کمرے میں جا کر فوراً اپنے شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے لباس کو دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے لباس کو غور سے دیکھا۔ اس کا جسم واقعی میں واضح ہو رہا تھا۔ وہ ایسی تو نہیں تھی جیسی وہ بن گئی تھی۔ وہ تو ایسے کپڑے نہیں پہنتی تھی، مگر پہنتی بھی تو اسکرٹ، اوپر شرٹ، لمبی وہ بھی۔ وہ تو کھلے لباس پہننے کی شوقین تھی۔ اس نے تنگ لباس پہننا کب سے شروع کر دیا۔ اچانک اس کی نظر اپنے چہرے پر پڑی۔ اس نے اپنے چہرے کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئی۔ اس نے اتنا میک اپ کیا تھا۔ وہ تو یہ سب کرنا پسند بھی نہیں کرتی تھی، پھر یہ سب کیوں؟ میں ایسی نہیں تھی، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس سے سوال کرنے لگی۔ زیان حیدر میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، کس ٹائپ کی سمجھ رہے ہوں گے؟ اسے اس شخص کی سوچنے کی اتنی فکر کیوں ہو رہی تھی جبکہ وہ اسے پسند بھی نہیں کرتی تھی؟